بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی کثرت پر استقامت کیسے ملے؟ کیسے ہمارا درود پاک بلا ناغہ پڑھا جائے، روزانہ پڑھا جائے، کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھا جائے اور کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اور روزانہ ہزاروں کے تعداد میں پڑھا جائے؟ تو آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لے گا، اللہ نے چاہا اسے فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو شیطان لاکھ سستی دلائے، ہمت کر کے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، اللہ نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھنا یا مکمل نہ دیکھنا آپ کے لیے محرومی بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بھائی ہیں محمد شاہ رخ، یہ کہتے ہیں کہ درود شریف کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، استقامت کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ کیا کریں کہ استقامت نصیب ہو اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے تصور بھی نہیں بنا پاتے، تصور نہیں بنتا اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک نہیں پڑھا جاتا۔ تو دیکھیں، چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہو سکتا ہے کہ یہ سب کی پرابلمز، آپ سب کی پرابلمز سالو کر دیں۔ ہو سکے تو کاپی پینسل اٹھا کر لکھ بھی لیجئے گا میری گزارشات کو۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام جو بھی شخص چاہتا ہو نا کہ اسے ذکر و اذکار کرنے کی، تسبیحات پڑھنے کی، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق ملے، سب سے پہلا کام جو اسے کرنا ہے وہ ہے گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ گناہوں برے وجود کے ساتھ عبادت کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، وہ لوگ کہ جو بکثرت آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ملیں گے، جو بکثرت آپ کو گناہ کرتے ملیں گے، وہ آپ کو عبادات کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بکثرت گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے سبب بندے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈل جاتی ہیں، بندے کا دل دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، گندی باتیں، گندی سوچ، گندے خیالات، یہ سب چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، وساوس ذہن میں ہوتے ہیں۔ گناہوں کی طرف طبیعت خوب مائل ہوتی ہے لیکن عبادت کی طرف دل نہیں جمتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار کرنے، درود پاک پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلا کام گناہوں سے سچی پکی توبہ، اللہ کی نافرمانی سے سچی پکی توبہ۔ اور کیا فائدہ؟ یہ گناہوں کی لذت تو عارضی ہے لیکن اس کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا غضب بہت سخت ہے، اور جہنم، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یاد رکھے گا کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے اس جگہ کو مختص کیا ہے۔ یہ جہنم اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی جگہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے تو جنت کا حقدار بننا ہے۔ تو سب سے پہلا کام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت کی توفیق ملے نا، تو گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، اپنی آنکھوں کو ندامت کے، شرمندگی کے آنسوں سے سیراب کریں، خوف خدا کے آنسو بہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ مولا غلطی ہو گئی، معاف فرما، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، آئندہ تجھے ناراض کرنے والے کام نہیں کروں گا۔ اور اگلا کام جو کرنا ہے وہ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا دل دنیا سے بیزار کر دے، میرا دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز کر دے، اور درود پاک کی کثرت کو میرا محبوب وظیفہ بنا دے۔ پھر اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اگلا کام یہ کرنا ہے کہ حلال رزق کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھے گا کہ حلال رزق یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اگر آپ حرام غذا کھائیں گے تو عبادت کا دل نہیں کرے گا، حلال رزق کھائیں گے عبادت میں خوب دل لگے گا، توجہ سے عبادت بھی ہوگی، خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا۔ اگلا کام وہ یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں، تو ایک کاؤنٹر تسبیح درود شریف پڑھنے کے لیے خرید لیجیے، کیونکہ کاؤنٹر تسبیح آپ نے خریدی، انگلی پر سجائی، تو یہ ریمائنڈر کا کام دے گی۔ جو آپ سب لوگ سن رہے ہیں بخوبی جانتے ہوں گے اور میری بات سے اتفاق کریں گے، کمنٹس میں بھی بتائیں گے کہ جب سے کاؤنٹر تسبیح کو انگلی میں سجایا بہت زیادہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور جب کاؤنٹر تسبیح موجود نہیں ہوتی تو ہمارا درود شریف بہت کم پڑھا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ہم کئی دن درود شریف پڑھنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ کاؤنٹر تسبیح جب ہوتی ہے یہ ریمائنڈر کا کام دیتی ہے اور بندے کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ کام یہ کاؤنٹر تسبیح خریدنی ہے اور
اس کے بعد اگلا جو کام ہے، روزانہ درود شریف پڑھنے کے لیے ایک تعداد مقرر کر لیں، وہ تعداد کہ جسے آپ روزانہ پڑھ سکیں، کنسسٹنسی کے ساتھ پڑھ سکیں اور بلا ناغہ پڑھ سکیں، اور یہ وہ تعداد ہو کہ کبھی بھی اس کو پڑھنے میں ناغہ نہ ہو۔ ناغہ اگرچہ ہو بھی جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر وہ عمل کے جو کنسسٹنسی کے ساتھ کیا جائے، مستقل مزاجی کے ساتھ روزانہ کیا جائے، بلا ناغہ کیا جائے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، ایک تعداد رکھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ جب یہ روزانہ ایک تعداد مقرر ہو گئی تو اب یہ ذہن بنائیں کہ چاہے جو کچھ مرضی ہو، جتنی مرضی مصروفیت ہو، میں نے جو میرا دن بھر کا وظیفہ ہے، جو میں نے درود پاک پڑھنے کی تعداد فکس کی، جتنی مرضی مصروفیت ہو، میں نے اس تعداد کو پڑھ کر ہی سونا ہے، اور یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کے بعد اگلا کام یہ کریں کہ خود کو ٹارگٹ دیں کہ میں نے جو ہے نا ویکلی اتنا درود پاک پڑھنا ہے، منتھلی میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے، ایئرلی میں نے اتنا درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، منتھلی کیا ٹارگٹ ہو؟ اب اگر آپ ابھی سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور آپ کا ذہن ہے کہ بھئی میں درود شریف روزانہ پڑھوں گا، اور ابھی درود پاک آپ کا وظیفہ نہیں ہے، تو ٹارگٹ دیں کہ بھئی میں نے نا پورے مہینے میں 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، بس کوئی لمبا ٹارگٹ نہیں ہے، 12,000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ 313 مرتبہ روزانہ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کا 12,000 درود پاک پڑھا جائے گا۔ اس سے اگلا ٹارگٹ، میں نے جناب 41,000 پورے مہینے میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد 63,000، نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ اچھا، جب یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا تو جناب اب میں نے جو ہے وہ پورے مہینے میں 92,000 مرتبہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد 92 ہیں، بھئی پورے مہینے میں 92,000 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا۔ اب جناب میں پورے مہینے میں 1,12,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، یہ اچیو ہو گیا۔ اب جناب میں نے 1,25,000 مرتبہ پورے مہینے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ 1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، یہ بھی نیت کر لیں کہ میں زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی پڑھا تھا نا، ان کے دوست نے پوچھا تھا حضرت آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ پاکستان بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ مقام و مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک گن کر پڑھا ہے۔ اچھا، ایک بڑے فخر کی بات نہیں، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں لاکھوں لاکھ آبادی ہوگی، لاکھوں لاکھ لوگ بستے ہوں گے، اور اگر آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور اگر آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ بھی لیتے ہیں تو آپ کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہوگی، کتنے فخر کی بات ہوگی کہ لاکھوں لاکھ آبادی میں اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا جو ہے وہ دیہات، اتنا بڑا گاؤں، اور اتنے سارے لوگ وہاں بستے ہیں، اور ان میں سے آپ وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جسے یہ شرف حاصل ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا، ہے نا؟ کوئی تو ایسا کام کر جائے نا کہ جس کو کرنے پر ہمیں فخر ہو، تو بڑے شرف کی بات ہے، بڑے ہی خوش نصیب۔ اور پھر یہ جو اگر آپ نے نیت کر لی نا کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، اور کنسسٹنسی سے پڑھنا شروع بھی کر دیا، روزانہ پڑھا، لکھا، اور جتنا بھی پڑھا ڈائری میں لکھ لیا، بھئی آج اتنا پڑھا، آج اتنا پڑھا، مہینے بعد ٹوٹل کریں، بڑی خوشی ہوگی آپ کو۔ بھئی میرا تو پہلے درود پاک پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، پہلے تو میں ایک تسبیح بھی بمشکل پڑھتا تھا، اب میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھنے والا بن گیا ہوں، تو دل کو بڑی خوشی ہوگی، دل کو بڑی تسکین پہنچے گی۔ پھر یہ جرنی اتنی پیاری جرنی ہے کہ اتنے مشاہدات آپ کو ہوں گے، تجربات آپ کو ہوں گے، روحانی خواب اور بڑا کچھ، بندہ بڑا نوازا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اللہ کی 10 رحمت نازل ہو، جو بندہ روزانہ ہزاروں کے تعداد میں درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ پھر کیسے اس کے رزق میں برکت نہ ہو، پھر کیسے اس کے کاروبار میں، اس کی عمر میں، اس کی صحت میں، یقین مانے اوورآل وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر اتنی برسیں گی کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، وہ بہت زیادہ نوازا جائے گا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔